بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آج آپ لوگوں نے درود پاک نہیں پڑھا تو برائے مہربانی درود پاک پڑھ لیجئے۔ جذبات میں شدت، قسط نمبر 10۔ ایک دم آنکھیں جھپکاتی اس کیفیت سے باہر نکلتے بڑبڑائی، تم واپس نہیں آؤ گی؟ اب کہ ثنا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پتہ نہیں، دو لفظی جواب دیتے اس نے بات ہی ختم کر ڈالی۔ ثنا سمجھ گئی کہ وہ اس پر مزید بات نہیں کرنا چاہتی۔ بہرحال چھوڑو، تو مجھے کچھ بتانے والی تھی۔ ہاں وہ نہ، ثنا آ تو گئی پر اب سوچ میں پڑی کہ بتائے نہ بتائے۔ یہ کیا وہ لگا رکھی ہے؟ جلدی بولو۔ میرال کو تجسس ہوا۔ ہاں آج میں جب کالج جا رہی تھی ایک لڑکا بڑی سی گاڑی میں آیا۔ ثنا نے روک کر اسے دیکھا، پھر اس نے بے چینی سے کہا اور ثنا کے قریب ہوئی۔ اس نے مجھے پیچھے سے ٹکر ماری اور میں نیچے گر گئی۔ اس نے معصوم سا چہرہ بناتے کہا، جیسے اس ظالم دنیا میں ایک وہی مسکین ہو۔ یہ دیکھو۔ ثنا اسے اپنے بازو کوہنیوں پہ لگے زخم دکھانے لگی۔ میرال نے افسردگی کا اظہار کیا۔ اچھا پھر؟ وہ اس کے اور پاس ہوتے پوری توجہ سے بیٹھی۔ ثنا ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کر پائی اور اسے اتنے غور سے خود کی جانب متوجہ دیکھ سوچنے لگی۔ پھر ثنا، میرال نے اسے آہستہ سے پکارا۔ ثنا نے حلق تر کیا۔ اس نے مجال ہے جو مجھ سے معافی مانگی ہو؟ ثنا اپنی جون میں واپس آتے ایک دم اونچا بولی۔ میرال جو اس کی بات غور سے سن رہی ماتھے پہ بر ڈالے یکدم پیچھے ہوئی۔ خیر میں نے جانے دیا، کیا یاد کرتا؟ بے نیازی سے کہتے اپنے ہاتھ جھٹکا۔ میرال اس کی سنتے لب بھینچتے رہ گئی۔ میرال کو ایک نظر دیکھ پھر گویا ہوئی، پر نواب صاحب کے مزاج ہی نہیں مل رہے تھے، لڑنے کے موڈ میں تھا۔ اچھا، میرال سر ہلاتے سے گھورتے بولی۔ میں نے کہا مجھے جانا ہے تو وہ میرے راستے میں حائل ہو گیا۔ ثنا ایسے بتا رہی تھی جیسے اس سے زیادہ اہم اور کوئی بات نہ ہو۔ میں نے اسے دیکھا تو شکل سے کسی اچھے گھر کا لگا ہوگا، کسی رئیس زادے کی بگڑی اولاد، پر حرکتیں پوری کمینوں والی تھیں۔ میرال مزید پیچھے ہٹتی اپنی ٹانگوں کے گرد ہاتھ باندھ کر آرام سے بیٹھ کر اسے ملاحظہ کرنے لگی، جو پتہ نہیں کیا بے فضول باتیں گھڑے جا رہی تھی۔ تم مجھے بس یہ رام کہانی سنانے آئی ہو یا کچھ اہم بھی بتانا ہے؟ میرال نے بیزاری سے اسے ٹوکا۔ اس کا بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ پہلے ہی پریشان بیٹھی کہ ثنا کی بے تکی باتیں اسے مزید اکتاہٹ دلانے لگیں۔ نہیں، میرا مطلب اسی بارے میں بتانا تھا۔ ثنا گڑبڑا گئی، اس سے بات سنبھالنا مشکل ہوا۔ کہہ ایسے رہی تھی جیسے پتہ نہیں ایسا کون سا بم دھماکہ کرو گی کہ میں مر جاؤں گی، میری سانسیں ہی اٹک جائیں گی وغیرہ وغیرہ۔ میرال اس کی نقل اتارتے کہتے بات کو ہوا میں اڑا گئی۔ ثنا اسے اپنی نقل اتارتے دیکھ مسکرائی۔ وہ اس معصومیت سے کرتے اب نارمل ہوتے دیکھ اپنی چھوٹی سی کوشش پر خوش ہوئی۔ پھر سوچتے اگلے ہی لمحے اس نے میرال کے سر پہ بم پھوڑ دیا۔ وہ لڑکا تمہیں جانتا ہے؟ میرال نے جھٹکے سے اس کو دیکھا۔ اس کے ماتھے پہ بل در آئے کہ شاید وہ مذاق کر رہی ہے۔ دیکھو ثنا، اس وقت میں مذاق کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ میرال نے اسے کافی سنجیدگی سے کہا، اور ایسی کوئی بات مت کرو، اگر کسی نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی۔ وہ فوراً ثنا کی طرف جھکتے سرگوشی کرتے مڑی اور بند دروازے کو ایسے دیکھا جیسے وہاں سچ میں اس کی موت کھڑی ہو۔ وہ مجھ سے تمہارے متعلق پوچھ رہا تھا میرال، ثنا نے اسے دیکھ بے تاثر لہجے میں کہا۔ میرال جو دروازے کی جانب منہ موڑے تھی، ثنا کے الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکراتے اس لمحے بھر کے لیے منجمد کر گئے۔ اس کا دل رک گیا۔ اسے لگا شاید اس نے غلط سنا ہے۔ اس نے آہستہ سے چہرہ اس کی طرف موڑتے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا کہا؟ میرال گو سی بولی۔ اس کی آواز کہیں دب گئی۔ ثنا نے بمشکل سنا۔ اسے بس اس کے لب ہلتے محسوس ہوئے۔ وہ لڑکا مجھ سے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرنے آیا تھا۔ میرال سکتے میں یک ٹک ثنا کو دیکھے گئی۔ شدت حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ثنا نے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ میں نے بہت کوشش کی بھاگنے کی، پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور میرے ساتھ زور زبردستی کرنے لگا۔
جب میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو اس نے مجھ سے تمہارا نام پوچھا۔ ثنا نے اسے مزید تفصیل بیان کی۔ میرال کی ابرو تن گئی۔ ثنا میں ہمت نہ ہوئی کہ اس کو دیکھ لے یا اس کی طرف دیکھتے اسے بتائے۔ میں مجبور تھی میرال، دھیمے لہجے میں بے بسی سے کہتے اپنی بے بسی سے آگاہ کیا۔ میرال نے نم ہوتی سوجی آنکھوں سے یکدم چون کر ثنا کو دیکھا۔ وہ سر نیچے جھکائے تھی۔ اب یہ نہ کہنا کہ تم نے اسے میرا نام، وہ بھی بات مکمل کرتی کہ ثنا نے اس کی سنسر اسبات میں ہلا دیا۔ میرال نے اپنی آنکھیں بھینچ لی۔ ثنا کا سر اور جھک گیا۔ کرتی ثنا تھی اور بھگتتی میرال تھی۔ میرال گہرے گہرے سانس لیتے پرسکون ہونے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ میں نے کہا نا، میں مجبور تھی۔ ثنا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے اپنی صفائی پیش کرے۔ وہ اپنا ہاتھ اوپر اٹھاتے اسے روکتے گویا ہوئی۔ اور کیا پوچھا اس نے تم سے؟ میرال خود کو رونے سے باز رکھنے میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ وہ فرش پر نظریں گھماتے سوچتے بولی، ہاں اس نے پوچھا تم آج کیوں نہیں آئی؟ کیا آج تو ساری کسر پوری کر ڈالی تھی۔ اس کی تمام صلاحیتیں سلب ہوئیں۔ ہاں، کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ صرف میرال کے گہرے گہرے سانسوں کا ہلکا ہلکا شور ہوا۔ بے یقینی تھی۔ آج تک وہ کسی لڑکے سے نہ ملی، نہ بات کی، اور نہ ہی ایسا کچھ ہوا۔ پھر ایسے کوئی شخص اس کے بارے میں کیوں کر پوچھے گا؟ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھی ایک دوسرے کا آئینہ دار تھیں۔ ثنا کی آنکھوں میں شک و شبہ کی ذرا برابر بھی رمق شامل نہ ہوئی۔ مطلب وہ جانتا تھا کہ میں روز صبح وہاں سے گزرتی ہوں۔ کسی خیال کے تحت وہ بولی، ہاں شاید، مجھے تو لگتا ہے وہ تم سے ملنا چاہتا تھا، تب بھی غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ثنا نے صبح والے واقعے کو سوچتے کہا۔ مجھ سے پر کیوں؟ میرال نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں نہیں جانتی، لیکن تمہارے بارے میں جاننے کو وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے بہت ہراساں کیا۔ میں ڈر گئی تھی میرال۔ وہ کوئی جنونی سا لگا۔ خاموشی پھر سے دہرائی۔ دونوں کا دماغ اب کام کر رہا تھا۔ میرال اسے پکارا۔ اس نے مجھ سے کچھ اور بھی پوچھا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے چہرے کے کھردرے تاثرات دیکھ بولی۔ کیا؟ وہ دو بدو بولی۔ نہ آنے کی وجہ، ثنا نے کہتے پھر سے سر جھکا دیا۔ پھر تم نے کیا کہا؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھتے کہا۔ وہ میں نے نہ، اس کی زبان لڑکھڑاتی دیکھ میرال سمجھ گئی کارنامہ انجام دے دیا ہوگا۔ وہ غصے سے لال انگارہ ہوتی پھٹ پڑی۔ بتا دیا ہے نا؟ میرا دل چاہ رہا ہے تمہارا سر پھاڑ دوں ثنا، وہ یکدم پھنکاری۔ ثنا اس کا غصہ دیکھ احتیاطاً پیچھے کھسکی۔ اس کا کیا بھروسہ سر پھاڑ ہی نہ دے؟ پہلے اس لڑکے کی وجہ سے اتنا کچھ ہو گیا ہے میری زندگی میں، اب ایک اور نئی مصیبت آ گئی۔ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ اسے وہ لڑکا زیادہ خطرناک لگا۔ جانے اب کیا کرے گا وہ؟ میں تمہارا کیا کروں ثنا؟ وہ سر نفی میں ہلاتے سر تھامے دانت پیستے بولی۔ اسے سب سچ سچ بتانے کی کیا ضرورت تھی آخر؟ تم جھوٹ بول دیتی، بہانہ کر دیتی، کچھ بھی کہہ دیتی، وہ تعصب سے کہتے پاس پڑے کشن کو گود میں لیتے اسے دبوچ لیا، جیسے کشن کی جگہ ثنا کی گردن کو دبوچ لیا ہو۔ اس کے تیور دیکھ ثنا سانس روک کے چپ چاپ سنتی رہی۔ کیا کرتی؟ اس نے دھمکی دی۔ میں اکیلی تھی میرال، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا میرے ساتھ۔ پتہ ہے جب میں نے اسے بتانے سے انکار کر دیا اور وہاں سے بھاگی، اس نے مجھے فوراً جا لیا اور اپنی گاڑی میں زبردستی بٹھانے کی کوشش بھی کی۔ میں کیا کرتی؟ اسے بتاتے ثنا کی آواز بھیگ گئی۔ یہ خیال ہی اس کی روح کو لرزا دیتا۔ وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ بات کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ میرال خاموش ہو گئی۔ ایک لڑکی کے لیے سب کچھ اس کی عزت ہوتی ہے۔ جانتی ہوں ثنا، بھلا مجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ کشن سائڈ پر رکھے ثنا کے ہاتھوں کو تھامتے کہا۔ وہ نظریں جھکائے آنسو بہانے کا شغل فرمانے لگی۔ اچھا تم نے اس کا چہرہ دیکھا؟ اس نے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑانا شروع کیے۔ ہاں، اس نے سر ہلایا۔ کون تھا وہ؟ میرال نے ہاتھ بڑھا کر اس کے رخسار سے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چن لیے۔ نہیں جانتی، پہلے کبھی نہیں دیکھا اسے حیرت ہوئی۔ ایسا کون ہے جو انہیں جانتا ہے پر یہ دونوں اسے نہیں جانتی؟ تم نے اسے شاید دیکھا ہو، ثنا چہرہ چادر سے صاف کرتے بولی۔ اس نے ناسمجھی سے ثنا کو دیکھا۔ میں
میں نے اسے کیسے دیکھا ہوگا؟ جیسا تم اس کے بارے میں بتا رہی ہو، میں ایسے کسی رئیس زادے کو نہیں جانتی، حتیٰ کہ میں اپنے محلے کے کسی لڑکے کو نہیں جانتی۔ میرال پریشان ہوتی دونوں ہاتھوں کو اپنی جانب موڑتے کندھے اچکاتے بولی کہ مجھے کیا پتہ، میں کون سا لڑکوں کو تاڑتی رہتی ہوں۔ مطلب تم اسے اپنے روبرو دیکھو تو شاید پہچان لو، ثنا نے آسان طریقے سے سلجھاتے آوازہ کیا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ اچانک دروازے کے بند ہونے کی آواز پہ دونوں چونک گئیں۔ دونوں کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ گڑیا کی بیٹیاں ٹیوشن سے واپس لوٹی تھیں، تبھی آتے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ دونوں کی اٹکی سانسیں بحال ہوئی۔ میرال سیدھی ہوئی۔ ثنا نے ابرو کو جنبش دیتے اسے اشارہ کیا۔ پتہ نہیں کون ہے، کیا چاہتا ہے، اب کون سی قیامت آنی باقی رہ گئی میری زندگی میں۔ تب کے کہتے جوتے پہنتے اٹھی اور کھڑکی کا دروازہ کھولتے باہر دیکھنے لگی۔ ہلکی ہلکی ہوا کے سنگ اس کے جوڑے سے نکلی چند لٹیں اٹکیلیاں کرتے اس کے چہرے اور گردن سے لپٹنے لگیں۔ ثنا نے اسے دیکھا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے سوچ میں پڑ گئی۔ کہیں یہ وہ ایک دم سے اپنے قدموں پہ گھومتے پیچھے ثنا کی طرف مڑی۔ ہاں، وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جو میں سوچ رہی ہوں، کیا تم بھی وہی سوچ رہی ہو؟ سوچا تھا، اس کی طرف آتے کہا۔ کیا مطلب؟ میرال نے اسے استفسار کیا۔ ثنا اس کے مقابل آتے رکی اور پھیکا سا مسکرائی۔ وہ لڑکا اس لڑکے نے نہیں بھیجا جس کے منہ پر میں نے پیسے مارے تھے۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ سینے سے بازو کھولتے حیرانگی سے بولی۔ کیونکہ اگر وہ انتقام لینا چاہتا، مجھے اغوا کرتا، مجھے نقصان پہنچاتا، مجھے چھوڑ نہ دیتا۔ اس نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا، اسے مجھ سے کوئی سروکار نہیں، وہ جیسے بس آیا ہی تمہارے بارے میں پوچھنے تھا۔ ثنا اپنا تخمینہ لگاتی کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ باہر کا موسم کافی خوشگوار تھا نسبتاً اندر کے۔ میرال حیران ہوتی پھر سے سوچ میں پڑی۔ سوال یہ اٹھتا ہے، وہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ وہ تمہیں کیسے جانتا ہے؟ میرال بھی کھڑکی میں اس کے ساتھ آ رکی۔ ثنا نے یکایک اسے دیکھا۔ مطلب اسے کیسے پتا کہ تم اسے میرے بارے میں انفارمیشن دے سکتی ہو؟ مطلب وہ میرے بارے میں بھی جانتا ہے۔ ثنا کو دھکا لگا۔ اس نے یہ بات تو سوچی نہیں۔ یہی میں کہہ رہی ہوں، شاید اس نے ہم دونوں کو ساتھ دیکھا ہو، اسی لیے۔ کھڑکی کھلی ہونے کے باعث ثنا اس کے قریب ہوتے آہستہ سے بولی۔ اس بند گلی میں زیادہ چہل پہل نہ ہونے کی وجہ سے میرال اکثر اوقات یہاں کھڑی ہو جایا کرتی۔ یہ گلی سنسان جزیرے کی مانند پرسکون جگہ تھی۔ ہلکی چلتی ہوا کا دباؤ یہاں باقی کی نسبت زیادہ ہوتا۔ اب بھی تیز ہوا کے بہاؤ سے ثنا کی چادر سر سے اتر گئی اور میرال کا گلا میلی آنچل لہرانے لگا۔ ثنا کو اس کے کہے الفاظ یاد آئے۔ کون لڑکی جس کا کل یہیں پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ ہاں، وہ کل والے ایکسیڈنٹ کا ذکر کر رہا تھا۔ مطلب تب وہ وہاں تھا۔ اس کی ادھوری بات اس نے مکمل کی۔ اب وہ کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ کیوں پوچھ رہا تھا؟ اسے گھر کا پتہ ہے کیا؟ اگر گھر آ گیا، اب کی بار ابا جان ہی لے لیں گے میری۔ میں کیا کروں میرے خدا؟ میرال گھبراہٹ کا شکار ہوتی ادھر سے ادھر ٹہلتے اپنے بالوں کو نوچتے بے ربط بولے چلے گئے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور کیوں۔ اس کی حالت دیکھ ثنا حیرت سے پوری آنکھیں کھولے اس نیم پاگل دیوی کو دیکھے گئی۔ پھر سرحد سے آگے بڑھتی سے بازوؤں سے پکڑتے روکا۔ میرال، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ کون سا یہاں آ گیا ہے؟ آیا نہیں، اگر آ گیا تو وہ میرے بارے میں کیوں پوچھ رہا تھا؟ اچھا ٹھیک ہے، تم نارمل ہو جاؤ۔ ٹینشن لینے سے مسئلے کا حل تلاش نہیں ہوتا۔ اسے اپنے ساتھ لیے بٹھایا۔ کمرے میں میز پر رکھے پانی کے جگ سے اس کے لیے پانی لائی۔ پانی پیو۔ میرال نے اس سے گلاس تھامتے 2 گھونٹ بھرتے واپس تھما دیا۔ ثنا، تم یہ بات امی کو نہیں بتاؤ گی؟ ان کو اس کی خبر کی بھنک تک نہ پہنچے۔ اگر انہیں ذرا برابر بھی بھنک پڑی تو میں تمہارا خون کر دوں گی۔ ثنا کو تیکھی نظروں سے گھورتے گویا ہوئی۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑتے نہ میں سر زور شور سے ہلا گئیں۔ جو حکم۔ ارے باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا، کافی دیر ہو گئی، اماں غصہ کریں گی۔ ثنا کی نظر سامنے دیوار پر لگی گھڑی پر پڑی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا گھنٹہ بیت گیا۔ تھوڑی دیر اور رک جاؤ، اس کی منت کی۔ میرال کا دل گھبرا رہا تھا۔
نہیں نہیں بالکل نہیں، اماں نے اپنی لالن کی موٹی جوتی لے کر سیدھے یہاں پہنچ جانا ہے اور بآواز بلند کہیں گی، اللہ ایسی گندی رات کسی کو نہ دے، اور پھر شروع ہو جائیں گی، گھر جا کر ہی رکیں گی۔ ثنا غیر سنجیدگی سے کہتے میرال کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ بس ایسے مسکرایا کرو، خوش رہا کرو میرال، اچھی لگتی ہو۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے بولی۔ میرال تلخی سے منہ پیچھے کرتے موڑ گئی۔ خوشی، وہ کھینچ کر کہتے پھیکا سا مسکرائی۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے میری زندگی میں رہی ہی نہیں خوشی، دروازے سے ہی پلٹ جاتی ہے، یہاں صرف غموں کا، دکھوں کا ڈیرا ہے۔ وہ اپنے سینے پر انگلی رکھتے درد بھرے لہجے میں بولی، کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ ہر دن ہی مشکل ہے اور ہر پل ایک سزا ہے میرے لیے۔ ایسے میں کیسے مسکراؤں، کیسے ہنسوں، کیسے خوش ہو جاؤں؟ کیا میرے ہنسنے مسکرانے سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ میرال قدم قدم چلتی اس تک آئی۔ کہہ دو ثنا، ہو جائے گا، میں خوش ہونا شروع کر دوں گی۔ وہ غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہہ رہی تھی۔ میرال کی آنکھیں سسک اٹھیں۔ ثنا اس کی آنکھوں میں دیکھتے لب سختی سے بھینچ لیے۔ کہو نا کیا ہوا؟ وہ روتے روتے بولی۔ آنسو اس کے رخساروں کو بھگونے لگے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی پر اشک ٹوٹتے زاروں قطار بہنے لگے۔ ثنا بھلا کیسے کہہ سکتی تھی یہ؟ وہ اسے روتا دیکھ نہ سکی۔ اس کی آنکھوں میں پہلے والی سرخی گئی نہ تھی کہ وہ ان پر مزید ظلم کرتے خود کو اذیت دے رہی تھی۔ اس نے میرال کی کالی گہری آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ان کو بند کر دیا۔ رویا مت کرو، تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، ان میں آنسو اچھے نہیں لگتے، اور نفرت، بے بسی، بیزاری تو بالکل بھی نہیں۔ ثنا نے بات کا پہلو بدلنے کی کوشش کی۔ اس کے ہاتھ آنکھوں سے ہوتے رخسار پر پھیرتے آنسو صاف کرتے ہٹائے۔ میرال نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں جو اور زیادہ سوچ کر لال انگارہ ہو گئیں۔ دیکھو تمہاری آنکھوں کے گیت سیاہ ہلکے بھی پڑ گئے، خیال رکھا کرو اپنا، وقت سے پہلے بوڑھی ہو جاؤ گی، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی تمہاری۔ اس کے بال چہرے سے ہٹاتے آنکھوں میں شرارت لیے پیار سے کہا۔ میرال ہنوز ایسے کھڑی رہی۔ وہ اس کے لیے ایک اچھی دوست سے زیادہ بہن تھی جو بچپن سے ساتھ تھی ہر دکھ سکھ میں۔ تمہاری آنکھیں چمکتی، چہکتی، بولتی اچھی لگتی ہیں میرال۔ ثنا اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھتے کھوئی کھوئی شائستگی سے کہتے سے بتا رہی تھی۔ میرال نے ناپسندیدگی سے اس کی سنتے ہاتھ جھٹک دیا۔ انداز صاف تھا۔ ہاں ہاں پتہ ہے مجھے، بہلاؤ نہیں تم۔ آنکھیں صرف بولتی نہیں چیختی بھی ہیں ثنا، محبت، نفرت، خوشی، دکھ، غم آنکھوں سے جھلکتا ہے، اور آنکھوں کے نیچے بڑے پڑے گہرے حلقے زندگی کی داستان سناتے ہیں، ان لڑائیوں کو بیان کرتے ہیں جو انسان اندر ہی اندر خود سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ زندگی کی تلخیاں کہیں عیاں ہو رہی ہوتی ہیں ثنا۔ میرال ایک ایک لفظ پر زور دیتے کافی صدموہری سے بولی۔ اس کا چہرہ بے تاثر سپاٹ تھا۔ کہا تو سچ ہی تھا اس نے، زندگی ہمیں گزارتی ہے، گزارتے گزارتے ہماری روح و جسم پر بیتے وقت کے ظلم و ستم سفاکیت کی داستان رقم کر جاتی ہے، جو خوبصورت چہروں کو ڈھالتے ڈھالتے جھوڑیوں میں ڈھال کر اپنی اور انسان کی حقیقت اور اصلیت اس پر واضح کر جاتی ہے۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ لفظوں سے ہی ماں دے دیتی تھی۔ ثنا کو چپ لگ گئی۔ میں چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ ثنا نے اجازت چاہی۔ میرال نے محض سر ہلانے پہ اکتفا کیا اور وہ اس کے گلے لگتی باہر نکل گئی۔ میرال کچھ پل ایسے کھڑی رہی، پھر ٹائم دیکھتے کھڑکی کی طرف بڑھی۔ ہلکی ہلکی چلتی ہوا میں گہرا سانس لیتے دروازہ جھٹکے سے اس دھوکے باز ہوا کے منہ پہ بند کر دیا جو اسے کچھ پل کی جھوٹی خوشی محسوس کرواتی بے وفائی کر جایا کرتی تھی۔ کس کس کو اگلی ویڈیو کا انتظار رہے گا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔